میرے سسرال میں بہت بڑا ہنگامہ ہو گیا تھا۔ میرا چھوٹا دیور جو ابھی تک کنوارا تھا، وہ اچانک ہی کسی لڑکی سے شادی کر کے اسے گھر لے آیا تھا۔ ساس نے اپنا سینہ پیٹ پیٹ کر برا حال کر لیا تھا۔ وہ بضد تھی کہ ابھی اسی وقت اس لڑکی کو طلاق دے کر گھر سے نکالو۔ وہ ہرگز اس لڑکی کو قبول نہیں کرے گی۔ گھر بھر میں ایک کوہرام مچ گیا تھا۔ میں سہمی ہوئی کونے میں کھڑی تھی۔ میری اتنی اوقات نہیں تھی کہ میں اس معاملے میں بولتی، لیکن میں حیران تھی اس لڑکی پر جو میری ساس کے سامنے بجائے سر جھکا کر کھڑے ہونے کے دلیری سے آنکھیں نکال کر اسے گھورے جا رہی تھی۔ پھر اس نے پلٹ کر اپنے شوہر کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ میرا دیور کہنے لگا، بھابی تم اسے اپنے کمرے میں لے جاؤ۔ میں کچھ پریشان سی ہو گئی۔ ساس کی اجازت کے بنا میں اسے بھلا کیسے کمرے میں لے کر جا سکتی تھی؟ لیکن میں حیران رہ گئی جب تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ خود ہی دندناتی ہوئی خرم کے کمرے میں چلی گئی۔ سارے گھر والے جمع ہو گئے تھے۔ میری ساس اچانک ہی بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ میں بری طرح گھبرا گئی تھی۔ میری دیورانی ثنا کہنے لگی، اماں تو یوں ہی ناٹک کرتی ہے۔ لیکن میں سچ میں ہی پریشان ہو گئی تھی۔ میں اس گھر کی سب سے بڑی بہو تھی، اسی لیے مجھ پر یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ میں ان کا خیال رکھوں۔ جلدی سے پانی کا گلاس لے کر آئی اور انہیں ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگی۔ تب تک میرا شوہر اور دیور بھی آ چکے تھے۔ سب کو صورتحال کا علم ہو گیا تھا۔ سبھی خرم سے ناراض تھے۔ وہ میرا سب سے چھوٹا دیور تھا جو نہ جانے کسی انجان لڑکی کو شادی کر کے گھر لے آیا تھا، اور وہ لڑکی بھی بڑی ہی ہوشیار اور چالاک لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت تھی، اور لال انگارہ آنکھوں سے جس طرح وہ گھر کا جائزہ لے رہی تھی، اس نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ یہ لڑکی کون تھی، کہاں سے آئی تھی، خرم کو خود بھی معلوم نہیں تھا۔ بس وہ یہی کہہ رہا تھا کہ پنڈی سے واپس آتے ہوئے اسے وہ بس میں ملی تھی۔ وہ اکیلی تھی اور کسی ٹھکانے کی تلاش میں تھی۔ اچانک ہی خرم کو اس سے محبت ہو گئی۔ خرم اسے گھر لانا چاہتا تھا، لیکن اس نے آنے سے انکار کر دیا اور ایک ہی ضد کرنے لگی کہ کسی طرح خرم اس سے نکاح کر لے تو وہ اس کے ساتھ گھر چلے گی۔ یوں ان دونوں نے نکاح کر لیا، وہ بھی ایک مسجد میں، اور پھر وہ خرم کے ساتھ کراچی آ گئی۔ میں بڑی ہی حیران تھی کہ لڑکی تو چالاک لگتی ہے، بنا کسی رشتے کے وہ اس گھر میں نہیں آ رہی تھی، اور آئی تو کتنی ہوشیاری سے، اور اب ایسے حق جما رہی تھی جیسے خرم اور اس کی محبت کی شادی ہے۔ پھر خرم اس کے پیچھے ہی کمرے میں چلا گیا۔ میرا شوہر کہنے لگا، اماں اب اسے معاف کر دو، جو ہونا تھا ہو گیا۔ لیکن میری ساس زور زور سے روئے جا رہی تھی۔ میں ان کے برابر میں ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ اچانک ہی وہ مجھ پر چلائی تھی، ہوش بھی ہے تجھے؟ میں نے دوپہر سے کچھ نہیں کھایا، تو نے مجھے کھانا بھی نہیں دیا۔ پھر میرا شوہر مجھ سے ناراض ہو گیا اور کہنے لگا، تمہیں خیال رکھنا چاہیے اماں کا، کرتی کیا ہو تم اس گھر میں؟ نہ تم پر کوئی بچے کی ذمہ داری ہے اور نہ کوئی دوسرا کام، تم اتنا بھی نہیں کر سکتی۔ وہ مجھ پر چلا رہے تھے۔ میں نے سر جھکا لیا تھا۔ ہمیشہ سے ہی مجھے ذلیل کرنا اور رسوا کرنا ان کا حق بنتا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اس گھر میں میری کوئی عزت نہیں۔ میں پاگلوں کی طرح کچن میں بھاگی تھی۔ پھر میں نے جلدی سے اپنی ساس کو کھانا کھلایا، باوجود اس کے کہ وہ بہت غصے میں تھی اور ناراض تھی، لیکن پھر بھی جھٹ پٹ اس نے سارا کھانا کھا لیا، اور انہیں میرے ہاتھ کا ہی کھانا پسند تھا کیونکہ میں کھانا بہت اچھا بناتی تھی۔ پھر رات ہوئی تو سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے، لیکن میں رات کو اپنے شوہر کے کپڑے استری کر رہی تھی۔ یہ میری عادت تھی۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ جتنی ذمہ داریاں میرے کندھوں پر تھیں، اتنی کسی دوسرے فرد کے کندھوں پر نہیں تھی۔ نہ جانے کیوں مجھ سے سب ایسا سلوک کرتے ہیں۔ میں اکثر یہ بات سوچتی رہتی تھی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک ہی خرم کی آواز آئی جو زور زور سے مجھے پکار رہا تھا، بھابی جلدی آؤ، یہ دیکھو شبنم کو کیا ہوا ہے۔ اس کی بیوی کا نام شبنم تھا۔ میں نے شوہر کی طرف دیکھا، وہ اپنا موبائل چلا رہے تھے۔ پھر منہ بنا کر انہوں نے مجھے جانے کی اجازت دے دی۔ میں جیسے ہی خرم کے کمرے میں گئی تو میرے اوسان خطا ہو گئے۔ اس کی نئی نویلی بیوی شبنم زمین پر بے ہوش پڑی تھی۔ نہ جانے اسے کیا ہوا تھا۔ میں نے جیسے ہی اسے سیدھا کیا، اچانک ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب میں نے اس کے چہرے کو دیکھا۔ میرا نام تہنیت ہے۔ میں ایک انٹر پاس گھریلو لڑکی تھی۔ مجھے اللہ نے خوبصورتی جیسی دولت سے ہی نواز رکھا تھا۔ میرا ایک ہی بھائی تھا اور ہم 3 بہنیں۔ ابو اور بھائی فیکٹری میں کام کرتے تھے، جبکہ میں گھر میں ہی سلائی وغیرہ کیا کرتی تھی۔ میں اپنے گھر کی سب سے بڑی بیٹی تھی اور سب سے زیادہ ذمہ دار بھی۔ امی میری وجہ سے پریشان رہتی تھیں۔ وہ میرا رشتہ تلاش کر رہی تھیں۔ پھر اچانک ہی امی کی کسی جاننے والی کے توسط سے میرا ایک رشتہ آیا۔ لڑکا بہت ہی اچھا تھا، پڑھا لکھا، پکی نوکری پر۔ یوں گھر والوں نے میرا رشتہ اس سے طے کر دیا۔
لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ آنے والی زندگی میں میرا نصیب اتنا کھوٹا نکلے گا۔ شادی کے 1 سال بعد ہی سسرال والوں نے مجھے تانے دینے شروع کر دیے کہ میں ماں نہیں بن سکتی۔ میری ساس بڑی ہی ظالم قسم کی عورت تھی۔ جس طرح میں اپنے گھر کی سب سے بڑی بیٹی تھی، اسی طرح میرا شوہر بھی اپنے گھر کا سب سے بڑا بیٹا تھا، اور اس پر بھی بہت سی ذمہ داریاں تھیں۔ میرے 2 دیور اور 1 نند تھی جن کی ابھی شادیاں کرنی تھیں۔ پھر میری شادی کے 3 سال بعد 1 دیور اور نند کی شادی ہو گئی۔ وہ اپنے اپنے گھروں میں خوش تھے۔ 1 سال بعد دونوں ماں باپ بھی بن گئے تھے۔ لیکن میں بدنصیب ایسی تھی کہ میری شادی کو 4-5 سال ہو گئے، لیکن ابھی تک میں اس خوشی سے محروم تھی۔ میری ساس دن رات مجھے تانے دیتی اور مجھے دھمکی دیتی کہ وہ میرے شوہر کی دوسری شادی کروا دے گی یا پھر مجھے گھر بھیج دے گی۔ میں اس بات پر دن رات پریشان رہتی تھی۔ گھر کے حالات بھی اتنے اچھے نہیں تھے، ہم مڈل کلاس لوگ تھے۔ ایسے میں ان باتوں پر پریشان ہونا تو جیسے ہم پر فرض تھا۔ اب میرا سب سے چھوٹا دیور خرم ہی کنوارا رہ گیا تھا۔ میری ساس اس کی شادی اپنی بھانجی سے کرنا چاہتی تھی، لیکن اچانک ہی وہ اپنی پسند سے شادی کر کے گھر آ گیا۔ سبھی حیران تھے کہ آخر خرم نے ایسا کیوں کیا، لیکن اس کی بیوی اس گھر میں پہلی رات کو ہی بے ہوش ہو گئی تھی۔ پھر میں نے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ کیا ہوا ہے اسے؟ میں خرم سے پوچھ رہی تھی۔ وہ پریشان سا کہنے لگا، پتہ نہیں بھابھی، اسے چکر آئے اور یہ بے ہوش ہو گئی، میں خود بھی نہیں جانتا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد شبنم کو ہوش آ گیا تھا۔ وہ خالی خالی نظروں سے چھت کو دیکھے جا رہی تھی۔ ایسے میں وہ بہت معصوم لگ رہی تھی، حالانکہ پہلے میں اسے چالاک لڑکی سمجھ رہی تھی۔ پھر میں اسے کہنے لگی، شاید تم نے کچھ کھایا نہیں اسی لیے تم بے ہوش ہو گئی، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں کمرے سے باہر جاتی، اچانک اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں اس کی نظروں سے گھبرا گئی تھی، ایک دم ڈر کر پیچھے ہو گئی۔ پھر وہ مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، بھابھی میری مدد کرو۔ اس کی یہ آواز سن کر تو میں حیران رہ گئی کہ وہ مجھے ایسے کیوں کہہ رہی ہے، جبکہ اس کا شوہر کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ میں پریشان سی اس سے پوچھ رہی تھی۔ اچانک ہی وہ میرے گلے سے لگ گئی۔ اس کا پورا جسم بخار سے تپ رہا تھا۔ پھر وہ کہنے لگی، مجھے اس گھر سے نہ نکالنا، میرے پاس کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں۔ میں اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی کہ خرم تمہیں بہت چاہتا ہے، وہ تمہیں کبھی بھی اس گھر سے نہیں نکالے گا، اور اماں وقتی طور پر ناراض ہے، وہ بھی تمہیں قبول کر لیں گی۔ لیکن تمہارے گھر والے کہاں رہتے ہیں؟ میری بات پر وہ خاموش رہی۔ پھر اچانک ہی مجھے خرم کی آواز سنائی دی، جو نہ جانے کب کمرے میں آیا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ کہنے لگا، بھابھی ایسے سوال نہ کرو، اس نے مجھے بھی کچھ نہیں بتایا، یہ کبھی بھی کسی کو کچھ نہیں بتائے گی، بس میں چاہتا ہوں کہ یہ یہاں خوش رہے۔ میں نے کہا، ہاں انشاءاللہ خوش رہے گی، تم پریشان مت ہو۔ اب میں کمرے سے باہر آ گئی تھی، لیکن میں تھوڑی حیران رہ گئی تھی، جس طرح اس نے مجھ سے لپٹ کر یہ کہا تھا کہ میری مدد کرو۔ کچھ عجیب سی بات تھی وہ۔ پھر میں نے زیادہ اس بات پر دھیان نہ دیا۔ میں جیسے ہی کمرے میں آئی تو میرا شوہر گہری نیند میں تھا۔ میں اداس سی ہو گئی۔ شادی کے 6 سال گزر جانے کے باوجود ہم دونوں کے درمیان بہت ہی اجنبیت قائم تھی۔ ہاں، شادی کے شروع کے دن میرے اور اس کے ساتھ بہت اچھے گزرے تھے، لیکن اب جب کہ میرے اور اس کے ہاں اولاد بھی نہ ہوئی تھی، وہ مجھ سے بہت بری طرح سے مایوس تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ اسی بات پر دل ہی دل میں ناراض رہتے ہیں۔ شاید میں انہیں یہ خوشی نہ دے سکی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں دل میں سوچنے لگی کہ اس میں میرا کیا قصور ہے۔ اکثر میں رات گئے تک جاگتی رہتی تھی اور اسی بات پر پریشان رہتی تھی کہ میری آنے والی زندگی میں آخر کیا ہوگا، کیسے میں یہ برداشت کروں گی کہ میری ساس میرے شوہر کی دوسری شادی کر دے۔ بس اسی بات پر میں پریشان رہتی تھی۔ خیر، ابھی تو ایسے ہی دن گزر رہے تھے۔ میں بھی کروٹ بدل کر سو گئی۔ پھر اگلے دن بڑے ہی حیران کن تھے۔ شبنم، جسے میں کبھی معصوم سمجھتی تو کبھی چالاک اور مکار، وہ بڑی ہوشیاری سے اس گھر میں جگہ بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر اس دن میں کچن میں کام کر رہی تھی جب میری ساس نے مجھے حکم دیا، جاؤ، جا کر اس مہارانی کو بلا کر لاؤ، اس پر بھی میں تھوڑی گھر کی ذمہ داریاں ڈالتی ہوں۔ ان کی بات پر میں سر ہلاتی ہوئی شبنم کو بلانے چلی آئی، لیکن جیسے ہی میں نے اس کے کمرے میں قدم رکھا تو میں حیران رہ گئی۔ وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے بال بہت لمبے تھے، گھٹنوں کو چھوتے ہوئے۔ میں نے اتنے لمبے بالوں والی لڑکی اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر تیار ہو رہی تھی۔ سلک کا فیروزی رنگ کا سوٹ پہنے وہ بڑی خوبصورت لگ رہی تھی۔ یقیناً یہ سوٹ خرم نے ہی اسے لا کر دیا ہوگا، ورنہ وہ تو خالی ہاتھ آئی تھی۔ اچانک ہی وہ میری طرف پلٹی اور بڑے پیار سے کہنے لگی، میں کیسی لگ رہی ہوں بھابھی؟
میں اسے کہنے لگی کہ تم بہت اچھی لگ رہی ہو۔ وہ مسکرا رہی تھی، لیکن اچانک ہی اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ اس کی کالی سیاہ آنکھیں خوف سے پھیکی پڑنے لگیں۔ وہ مسلسل میرے پیچھے دیکھتی ہوئی دہشت زدہ انداز میں ساکت کھڑی تھی، جبکہ میں اسے دیکھ کر ڈر گئی۔ کیا ہوا ہے شبنم تمہیں؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ مجھ سے لپٹ گئی اور کہنے لگی، بھابھی مجھے بچا لو، خدا کے لیے۔ میں بھی تھوڑی پریشان سی ہو گئی کہ آخر اسے ہوا کیا ہے۔ میں نے اسے خود میں سمیٹ لیا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ مجھے بھی تو کچھ پتہ چلے۔ لیکن اچانک ہی اس نے رونا شروع کر دیا تھا۔ پھر وہ بستر پر اوندھے منہ لیٹی اور روتی رہی، جبکہ میں گھبرا کر کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ اب میں ساس کو کیا بتاتی کہ وہ اندر لیٹ کر رو رہی ہے؟ مجھے یہ بات بتانی ٹھیک نہیں لگی تھی۔ تبھی میں چپکے سے کچن میں چلی گئی۔ میری دوسری دیورانی سالن بنا رہی تھی۔ وہ اوپر والے پورشن میں رہتی تھی اور اپنی مرضی سے کام کرتی تھی۔ اس کے 3 بچے تھے، اسی لیے ساس اسے زیادہ تانے بھی نہیں دیتی تھی اور نہ ہی کام کی وجہ سے پریشر ڈالتی تھی، جبکہ میں تو ایک بانجھ عورت تھی، اسی لیے مجھے تو یہ سب برداشت کرنا تھا۔ ابھی بھی جلدی جلدی سالن بنا کر وہ کہنے لگی، بھابھی روٹیاں ڈال دینا، میں جا کر نومی کو دیکھتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اوپر چلی گئی تھی۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ کام کر کر کے نوکرانی کی طرح میں تھک جاتی تھی، لیکن کسی کو میرا احساس نہیں ہوتا تھا۔ پھر میں آٹا گوندتے ہوئے شبنم کے بارے میں سوچنے لگی کہ آخر اس نے ایسے کیوں کیا تھا۔ وہ لڑکی کچھ عجیب سی ہے، لیکن جس طرح اچانک ہی وہ مجھ سے لپٹ جاتی اور مدد کے لیے درخواست کرتی، مجھے وہ کچھ اپنی اپنی سی لگنے لگی تھی۔ جیسے ہی میں آٹا گوندھ کر کچن سے باہر نکلی تو حیران رہ گئی۔ وہ سامنے کرسی پر بیٹھی تھی، ساس کے پاس، جبکہ ساس اسے باتیں سنا رہی تھی، لیکن شبنم کے چہرے پر ذرا بھی خوف نہیں تھا۔ وہ لاپرواہی سے کہنے لگی، آپ کا بیٹا اپنی مرضی سے مجھے یہاں لے کر آیا ہے، میں تو نہیں آئی۔ اس نے زبردستی مجھ سے نکاح کیا، درخواست کی تھی شادی کی تو میں نے قبول کر لی۔ میں خود اپنی پسند سے یا گھر سے بھاگ کر اس کی خاطر تو یہاں نہیں آئی۔ وہ دو بدو جواب دے رہی تھی۔ میں اس کی ہمت کو داد دے رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں لالی کی چمک تھی۔ جس طرح سے وہ پہلے دن اسے غصے سے دیکھ رہی تھی، اسی طرح ابھی بھی اس کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ اور میں جو اتنی پرانی تھی، میری آج تک ہمت نہیں ہوئی تھی کہ میں اپنی ساس کو جواب دیتی۔ اب میری ساس نے اس کا غصہ مجھ پر نکالا تھا۔ تبھی چلاتے ہوئے مجھے آواز دی، اے تہنیت، ادھر آ۔ میں گھبرا کر ان کے سامنے گئی تھی۔ پھر وہ مجھ پر چلاتے ہوئے کہنے لگی، وہ میرا سفید سوٹ تو نے دھویا ہے یا نہیں؟ کل میں غزالہ کے گھر جاؤں گی۔ غزالہ میری نند تھی۔ وہ اکثر ہی اس سے ملاقات کرنے اس کے گھر جاتی تھی۔ میں گھبرا کر کہنے لگی، نہیں اماں، دھویا تو نہیں تھا، وہ دراصل بجلی نہیں تھی نا، اسی لیے میں نے کہا کہ کل دھو دوں گی۔ اچھا، وہ سوٹ تیرا باپ آ کر دھوئے گا؟ اب تو میرے کام کرنا بھی بھول گئی ہے۔ آ لینے دو فرحان کو، تجھے تو میں سیدھا کرواتی ہوں۔ وہ مجھے میرے شوہر کی دھمکیاں دینے لگی اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ شبنم نفرت سے میری ساس کو دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ ایک دم سے ہی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے کمرے میں لے گئی اور غصے سے کہنے لگی، یہ کیا کر رہی ہو بھابھی تم؟ کیسے تم ان سب کی باتیں برداشت کرتی ہو؟ کیا تمہارے منہ میں زبان نہیں ہے؟ اسے بہت طیش آ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور کہنے لگی، یہ سب میرے نصیب میں ہے، کوئی بات نہیں اگر وہ مجھے چند باتیں سنا لیتی ہیں، بڑی ہیں، کچھ بھی بول سکتی ہیں۔ شبنم غصے سے کہنے لگی، بڑی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو دل میں آئے گا وہ کہیں گی۔ پتہ نہیں آپ کیوں ان کی باتیں برداشت کرتی ہیں۔ آج کے بعد میں آپ کو روتے ہوئے نہ دیکھوں۔ وہ بڑی محبت سے میرے آنسو صاف کر رہی تھی اور میں اس کی اتنی اپنائیت پر حیران تھی۔ میں جیسے ہی اس کے کمرے سے جانے لگی، اچانک اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگی، بھابھی آپ ہی ہیں جو میری مدد کر سکتی ہیں، مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ کیسی مدد؟ میں کچھ حیران تھی۔ پھر وہ سرگوشی میں کہنے لگی، ابھی نہیں، وقت آنے پر بتاؤں گی، بس آج کے بعد آپ میری سہیلی ہیں، میں اپنی تکلیف، اپنا دکھ درد آپ سے ہی بیان کروں گی اور آپ مجھ سے۔ وہ اتنے مان سے کہہ رہی تھی کہ میں بے اختیار مسکرا دی، لیکن میں یہ بات اچھی طرح سمجھ گئی تھی کہ وہ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہے، اسے بولنے کا طریقہ بھی آتا ہے، تبھی تو میری ساس اسے کچھ بھی نہیں کہہ سکی تھی۔ لیکن پھر میں یہ سوچ کر اداس ہو گئی کہ میرا دیور خرم بھی تو اس سے بہت محبت کرتا ہے، تبھی تو اس کے چہرے پر ایک چمک ہے۔ لیکن اگلی رات جو ہوا اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ جب رات کے 11:30 بجے میں کچن سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں جا رہی تھی، خرم کے کمرے کے پاس سے گزرتے ہوئے اچانک ہی مجھے شبنم کی آواز سنائی دی تھی، جو خرم سے کہہ رہی تھی، میں تمہارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں بنا سکتی،
اگر تمہیں یہی سب کرنا ہے تو مجھے چھوڑ دو، یاد رکھنا تم مجھے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ وہ خرم کو باتیں سنا رہی تھی، جبکہ خرم بے چارگی سے کہہ رہا تھا، مجھے بتاؤ تو صحیح تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ دیکھو تم میری بیوی بن کر آئی ہو، لیکن تم مجھ سے ایسے برتاؤ کر رہی ہو جیسے تم اجنبی ہو۔ شبنم کہنے لگی، اگر تمہیں حقیقت کا علم ہوگا تو تم خود ہی مجھے چھوڑ دو گے، اس لیے بہتر ہوگا کہ یہ حقیقت چھپی رہے۔ بس میں تمہارے ساتھ اس بستر پر سونا نہیں چاہتی، اس لیے مجھے الگ ہی رہنے دو۔ وہ شاید نیچے کپڑا بچھا کر سو رہی تھی۔ میں حیران رہ گئی، دونوں میں میاں بیوی والا کوئی تعلق نہیں تھا، وہ دونوں ہی اجنبی کی طرح اس کمرے میں رہ رہے تھے۔ آخر ایسا کیا ہوا تھا؟ آخر شبنم کی ایسی کیا مجبوری تھی؟ جب وہ خرم کو پسند ہی نہیں کرتی تو پھر یہاں کیوں رہ رہی ہے؟ اور خرم نے اس کے ساتھ شادی کیوں کی؟ ایسے کئی سوال میرے ذہن میں آ رہے تھے۔ الجھا ہوا ذہن لے کر میں اپنے کمرے میں آئی تھی، جہاں میرا شوہر فرحان ابھی تک موبائل میں مصروف تھا، لیکن وہ کسی سے مسکراتے ہوئے بات کر رہا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی، مجھے دیکھ کر فوراً ہی اس نے موبائل بند کر دیا تھا اور اس کے منہ کے تاثرات بگڑ گئے، جیسے اسے میرے کمرے میں آنا اچھا نہیں لگا ہو۔ یہ دیکھ کر میں اداس ہو گئی، خاموشی سے بستر پر لیٹ گئی اور کروٹ بدل لی۔ میری آنکھیں مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ پھر میں سوچنے لگی کہ 2-4 دن بعد رمضان کا چاند نظر آ جائے گا، اس کے بعد عید آ جائے گی، اور ہمیشہ کی طرح یہ عید میری پھیکی ہی گزرے گی، بچوں کے بغیر۔ میں دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ خدا مجھے بھی ایک پھول دے دے تاکہ میری جھولی بھی کھل جائے۔ میں روزانہ ہی یہ دعا مانگ کر سوتی تھی، لیکن نہ جانے کب میری دعا قبول ہوگی۔ اگلے دن میں کچن میں کام کر رہی تھی، میری طبیعت بھی صحیح نہیں تھی کہ اچانک ہی شبنم کچن میں آ گئی۔ اس نے خوبصورت سرخ رنگ کا جوڑا پہن رکھا تھا۔ میں دیکھ رہی تھی کہ دن بدن اس کی خوبصورتی میں نکھار آتا جا رہا ہے۔ لمبی چوٹی پشت پر تھی اور ہاتھوں میں سرخ رنگ کی کانچ کی چوڑیاں، وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ لائیں بھابی، میں آپ کی مدد کرواتی ہوں، بتائیں کیا کام کرنا ہے؟ تبھی اس کی نظر برتنوں پر پڑی، وہ جلدی جلدی برتن دھونے لگی۔ میں اسے منع کر رہی تھی، لیکن وہ کہنے لگی، کوئی بات نہیں، مجھے اچھا لگ رہا ہے کام کرنا، ویسے بھی میں اب اس گھر میں مہمان نہیں بلکہ ایک فرد ہوں، اور آپ تو میری سہیلی ہیں، میں آپ کی مدد نہیں کرواؤں گی تو کس کی کرواؤں گی؟ وہ بڑی محبت سے مجھے کہہ رہی تھی۔ میں بھی مسکرا دی۔ میں دل میں شکر ادا کر رہی تھی کہ خدا نے مجھے ایک پیاری سی دوست دے دی، جو کم عمر اور معصوم ہے، لیکن تھوڑی ہوشیار بھی ہے۔ اب وہ اکثر ہی کچن میں میری مدد کروانے لگی، لیکن ایک رات جو کچھ ہوا تھا اس نے میرے ہوش اڑا دیے، جب اچانک ہی آدھی رات کو خرم کے چلانے کی آواز آئی تھی۔ وہ زور زور سے اپنی ماں کو آواز دے رہا تھا، اماں جلدی آؤ، دیکھو شبنم کو کیا ہوا۔ پھر جیسے ہی میں کمرے میں پہنچی تو میں نے دیکھا کہ شبنم کی حالت ٹھیک نہیں تھی، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اور وہ خرم سے کہہ رہی تھی کہ مجھے گھر سے باہر جانا ہے۔ خرم نے زبردستی اسے پکڑ رکھا تھا، وہ اپنے آپ میں نہیں لگ رہی تھی، نہ اس کے پاس چادر تھی اور نہ ہی دوپٹہ۔ آخر یہ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ پھر تبھی اس کی نظر مجھ پر پڑی اور وہ ایسی ہی حالت میں مجھ سے لپٹ گئی اور کہنے لگی، بھابی اسے کہو کہ مجھے یہاں سے جانے دے، میں اپنی وجہ سے کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہتی۔ سب گھر والے حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے، میں بھی کچھ پریشان سی ہو گئی۔ اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، یہ سب تم کیوں کر رہی ہو شبنم؟ آخر تمہیں ہوا کیا ہے؟ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، بس میں کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے خرم سے شادی کرنے سے انکار کیا تھا، لیکن اس نے زبردستی مجھ سے شادی کی، اور اب یہاں پر میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، بس میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں، آپ خرم سے کہیں کہ وہ مجھے چھوڑ دے۔ میں حیرت سے کہنے لگی، تم ہوش میں تو ہو؟ دیکھو وہ تمہارا شوہر ہے، تمہاری زندگی اس نے برباد ہونے سے بچائی ہے، اور تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ لیکن وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ کسی چیز کی وجہ سے بے بس ہے، اسی لیے وہ خرم کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ روتے روتے وہ بے ہوش ہو کر نیچے گر گئی۔ سارے ہی گھر والے اب خاموش ہو گئے تھے۔ میری ساس کہنے لگی، میرے بڑے بیٹے کو پہلے ہی ایک بانجھ ملی ہوئی ہے، اب دوسرے بیٹے کو بھی ایک ایسی لڑکی مل گئی جو پاگل ہے، اللہ جانے اس پر کوئی اثرات تو نہیں۔ وہ نفرت سے شبنم کو دیکھ رہی تھی، لیکن انہوں نے مجھے بھی بیک وقت تانا مار دیا تھا۔ میری آنکھوں میں نمی سی چمکی تھی، لیکن میں زیادہ پریشان شبنم کی وجہ سے تھی، نہ جانے اسے کیا ہوا ہے۔ پھر کافی دیر بعد اسے ہوش آیا تھا اور وہ گہری نیند سو گئی۔ اگلے دن میں کچن میں کام کر رہی تھی جب میں نے سامنے سے آتی شبنم کو دیکھا۔ وہ بہت خوش اور مطمئن لگ رہی تھی۔
اسے دیکھ کر کہیں سے یہ نہیں لگتا تھا کہ وہ کل اپنے شوہر سے طلاق مانگ رہی تھی اور عجیب و غریب باتیں کر رہی تھی۔ آج وہ بالکل بدلی ہوئی لگ رہی تھی۔ پھر وہ میرے پاس آ کر کھڑی ہوئی اور مجھ سے باتیں کرنے لگی۔ میں نے کل والی بات کو دہرانا مناسب نہیں سمجھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کا دل دکھے یا اس کے دل پر کوئی ٹھیس لگے، اس لیے میں مسکرا کر اس سے باتیں کرتی رہی۔ پھر کام ختم کر کے میں اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ میں بالکل اداس سی بیٹھی تھی کہ تھوڑی دیر بعد وہ میرے کمرے میں آئی۔ وہ کہنے لگی، بھابی یہ آپ نے کیا حال بنا رکھا ہے اپنا؟ آپ خود کو سجاتی سنوارتی کیوں نہیں؟ ابھی آپ کی عمر ہی کیا ہے؟ تو میں اداسی سے کہنے لگی، میرا نصیب ہی خراب ہے۔ میری شادی کو 7 سال ہو گئے لیکن ابھی تک مجھے اولاد نہیں ہوئی، اسی لیے میں نے خود کو ایسا بنا لیا ہے۔ میری ساس ہر وقت مجھے تانے دیتی ہے کہ وہ مجھے طلاق دلوا دے گی۔ میں اداس ہو کر اس سے اپنے دل کی باتیں کر رہی تھی تو وہ کہنے لگی، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اولاد ہونا یا نہ ہونا یہ آپ کے ہاتھ میں تو نہیں ہے، لیکن آپ نے علاج کیوں نہیں کروایا؟ تو میں کہنے لگی کہ میں نے علاج کروایا ہے 2-3 سال تک، لیکن اب تمہارا بھائی وہ مجھے کسی کو دکھانے کے لیے تیار ہی نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ بہت علاج کروا لیا میں نے تمہارا، اب میری ہمت نہیں، اب تو وہ دوسری شادی کر کے ہی رہے گا۔ میں بہت زیادہ غمزدہ تھی۔ وہ کہنے لگی، ایسا نہیں ہوگا، آپ بہت خوبصورت ہیں، آپ کی اور بھائی کی جوڑی بہت اچھی ہے، آئے میں آپ کو تیار کرتی ہوں۔ پھر اس نے میرا ایک خوبصورت سا جوڑا نکالا اور مجھے تیار ہونے کے لیے کہہ دیا۔ میں کچھ ہچکچا رہی تھی لیکن اس نے میری ایک نہ سنی۔ پھر میں نہا دھو کر نیا جوڑا پہن کر بیٹھ گئی۔ اس نے میرا میک اپ کیا اور ہیئر سٹائل بنایا۔ میں نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ میں بہت ہی حسین لگ رہی تھی۔ اتنے دن سے میں نے آئینہ دیکھنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ پھر میرے دل میں ایک بات آئی اور میں اس سے پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ میں نے دیکھا کہ شبنم کا موڈ بھی بہت اچھا ہے۔ میں اس سے کہنے لگی، شبنم کل تم ایسا کیوں کر رہی تھی؟ کل تم خرم سے طلاق مانگ رہی تھی، تم ہوش میں تو تھی؟ جانتی ہو کہ اپنی زندگی کی کتنی بڑی غلطی کر رہی تھی؟ یہ سن کر اس کی آنکھوں میں پانی بھر گیا۔ پھر وہ کہنے لگی، بھابی میں جان بوجھ کر ایسا نہیں کر رہی تھی اور نہ ہی میں یہ کہہ رہی تھی، بلکہ میرے ساتھ ایک مسئلہ ہے جسے سن کر شاید آپ کو یقین نہ آئے اور آپ اسے مذاق سمجھیں گی۔ کیسا مسئلہ؟ اب میں حیران تھی۔ تبھی وہ میرے سامنے بیٹھی اور عجیب سے لہجے میں کہنے لگی، مجھ پر اثرات ہیں، مجھ پر ایک جنزاد عاشق ہے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ اس کے چہرے پر مکمل سنجیدگی تھی۔ پھر وہ کہنے لگی، یہ سب میں نہیں کرتی بلکہ وہ مجھ سے کرواتا ہے، اسی وجہ سے تو مجھے میرے چاچا چاچی نے گھر سے نکالا۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا، میں ایک یتیم لڑکی ہوں۔ ہمارا گاؤں ایک پہاڑی علاقے میں ہے۔ گاؤں کی سب سے خوبصورت لڑکی میں تھی کیونکہ میری آنکھیں سبز ہیں، میرے مقابلے کا کوئی بھی نہیں تھا۔ ساری لڑکیاں مذاق کرتیں کہ تمہیں تو کوئی شہزادہ ہی بیاہنے آئے گا۔ میں ان کی بات پر ہنستی تھی۔ ہم گاؤں کی ساری لڑکیاں ندی پر پانی بھرنے جاتی تھیں، چاچی بھی مجھے ندی پر بھیج دیتی تھی، لیکن چونکہ میں گھر کا سارا کام کرتی تھی اسی لیے میرے آنے جانے کا وقت مقرر نہیں تھا۔ کبھی میں صبح میں جاتی تو کبھی شام میں، اور کبھی کبھی تو مجھے رات بھی ہو جاتی تھی۔ پھر وہ بھی ایک بھیانک رات تھی۔ اس دن بارش کے آنے کا خدشہ تھا۔ چاچی مجھے کہنے لگی، جلدی جاؤ ندی پر جا کر پانی بھر کر لے کر آؤ۔ میں نے جلدی سے گھڑا اٹھایا اور پانی بھرنے چل پڑی، لیکن اچانک ہی مجھے کوئی ندی کے پاس کھڑا ہوا دکھائی دیا۔ وہ بڑا عجیب سا تھا، لمبا قد، کالے رنگ کے کپڑے پہنے۔ میں اسے دیکھ کر ڈر گئی۔ میں نے ایسا شخص آج تک گاؤں میں نہیں دیکھا تھا۔ میں حیران تھی کہ یہ کون ہے۔ پھر جلدی سے میں نے پانی بھرا، لیکن وہ شخص میرا پیچھا کرنے لگا اور مجھے گھر تک چھوڑ کر گیا۔ اب میں خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میں نے اس بات کا ذکر کسی سے بھی نہیں کیا تھا۔ پھر اگلے دن پھر سے میں پانی بھرنے چلی گئی، لیکن اس بار میں لڑکیوں کے ساتھ گئی تھی اور شکر تھا کہ وہ مجھے کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ 2-3 دن ایسے ہی گزرے تھے۔ پھر اگلے دن گھر میں چاچی کے رشتہ دار آئے ہوئے تھے اور مہمان جمع تھے۔ میں انہیں جلدی جلدی کھانا کھلا رہی تھی کہ مغرب کا وقت ہو گیا اور پانی بھرنا مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ مہمان آنے کی وجہ سے گھر میں پانی بھی نہیں تھا، اسی لیے چاچی کہنے لگی کہ اس سے پہلے کہ رات ہو تم جلدی سے ندی پر جاؤ اور پانی بھر کر لے آؤ۔ میں اس وقت جاتے ہوئے ہچکچا رہی تھی۔ پھر اچانک ہی میرے ذہن میں وہی کالے لباس والا شخص آیا تو میں تو اور بھی ڈر گئی، لیکن میں نے یہ بات چاچی کو نہیں بتائی تھی۔ پھر میں جلدی جلدی پانی بھرنے لگی۔ میں نے دیکھا کہ درخت کے پیچھے وہ کھڑا تھا۔ میرا تو وجود کانپنے لگا کہ نہ جانے یہ کون ہے اور یہ کیوں مجھے ایسے دیکھ رہا ہے۔ پھر میں تیزی سے وہاں سے گھڑا اٹھا کر بھاگنے لگی تھی۔
میں گھر جانا چاہتی تھی لیکن وہ میرے پیچھے پیچھے تھا۔ وہ بڑے بڑے قدم اٹھا کر میرا پیچھا کر رہا تھا، لیکن اس کے منہ سے ایک آواز بھی نہیں نکل رہی تھی، اور نہ ہی اس نے مجھے رکنے کا اشارہ کیا تھا، لیکن پیچھا کرنا بھی نہیں چھوڑا تھا۔ میں ہانپتی کانپتی گھر پہنچی تھی۔ چاچا گھر پر ہی تھا۔ میں نے چاچا کو جھنجھوڑا اور کہنے لگی، چاچا، وہاں ندی کے پاس کوئی کھڑا تھا، وہ میرا پیچھا کر رہا ہے، مجھے گھر تک چھوڑنے آیا ہے، آپ باہر جا کر دیکھو۔ چاچا فوراً ہی باہر گیا تھا، لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا، لگتا ہے وہ بھاگ گیا ہے۔ میں رونے لگی۔ میں نے کہا، چاچا، کوئی میرا پیچھا کر رہا تھا، نہ جانے کون اوباش نوجوان ہے۔ چاچا کہنے لگا، اچھا، اس بار تو ندی کے پاس جائے گی تو میں تیرے ساتھ جاؤں گا، دیکھتا ہوں کون ہے وہ خبیث۔ پھر اگلے دن میں اسی وقت پانی بھرنے گئی۔ چاچا میرے ساتھ ہی تھا۔ تبھی وہ مجھے دور کھڑا ہوا دکھائی دیا۔ وہ اس پہاڑی پر کھڑا تھا جو ندی کے قریب ہی تھی۔ مجھے کالا لباس دور سے ہی دکھائی دے گیا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ مجھے شدید غصہ آیا۔ پھر میں نے چاچا کو اشارہ کیا اور کہنے لگی، وہ دیکھو چاچا، وہ پہاڑی پر کھڑا ہے، یہی وہ شخص ہے۔ میں غصے سے کہہ رہی تھی۔ چاچا نے ادھر ادھر دیکھا، اسے وہ دکھائی ہی نہیں دیا۔ پھر کہنے لگا، کون؟ کس کی بات کر رہی ہو تم؟ میں گھبرا کر کہنے لگی، چاچا، وہ سامنے ہی تو کھڑا ہے، کیا آپ کو دکھائی نہیں دے رہا؟ وہ دیکھو، اس سفید پتھر کے پاس۔ لیکن چاچا کو باوجود لاکھ کوشش کے وہ دکھائی نہیں دیا تھا۔ وہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پھر کہنے لگا، اس پہاڑی پر تو کوئی آتا جاتا بھی نہیں، وہاں کوئی شخص کیسے ہوگا؟ وہاں پر تو جنات کا بسیرا ہے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ وہ مجھے صاف دکھائی دے رہا تھا لیکن چاچا کو نہیں۔ وہ غصے سے کہنے لگے، کیا تو اس پہاڑی پر گئی تھی؟ میں نے کہا، نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ چاچا کہنے لگا، جانا بھی نہیں، وہاں پر جنات کے اثرات ہیں، ایسا نہ ہو تجھ سے بھی وہ جنات چمٹ جائیں۔ اب وہ مجھے گھر لے آئے تھے، لیکن چاچی سے کہنے لگے، نہ جانے اسے کیا ہو گیا ہے، اسے غیر فطری چیزیں نظر آنے لگی ہیں۔ یہ سن کر میرے حواس قابو میں نہ رہے تھے۔ اس کا یوں عجیب انداز میں مسکرانا اور میرا پیچھا کرنا اور مسلسل ایک ہی لباس میں نظر آنا، اب ایسے لگ رہا تھا کہ چاچا سچ کہہ رہا ہے۔ کیا وہ سچ میں ہی کوئی جنزاد ہے؟ یہ سوچ کر میری راتوں کی نیندیں حرام ہو گئی تھی۔ مجھے ایسا لگتا کوئی مجھے آوازیں دیتا ہے۔ میں پاگلوں کی طرح راتوں کو اٹھ اٹھ کر چیختی۔ پورے گاؤں میں آہستہ آہستہ مشہور ہونے لگا کہ شبنم پر جنات کے اثرات ہو گئے ہیں، اسے کوئی دکھائی دیتا ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کون ہے، مجھے کیوں پریشان کر رہا ہے، لیکن اکثر ہی اب وہ مجھے دکھائی دینے لگا تھا اور میں روتی رہتی تھی۔ ایک دن چاچا چاچی مجھے کہنے لگے کہ ہم تجھے اس عامل کے پاس لے کر چلتے ہیں جو دوسرے گاؤں میں رہتا ہے۔ میں جانتی تھی کہ وہ عامل بڑا ہی خبیث ہے اور شیطان صفت۔ میں کبھی بھی اس کے پاس جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن ایک دن وہ زبردستی مجھے اس کے پاس لے گئے۔ اس نے کہا کہ 3 دن اس لڑکی کو میرے پاس چھوڑ دو۔ یہ مجھے کسی صورت میں منظور نہیں تھا۔ میں چاچا چاچی کی منتیں کر رہی تھی کہ وہ مجھے یہاں نہ چھوڑیں، لیکن وہ مانے ہی نہیں اور مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر میں نے بھی وہاں سے بھاگنے کا فیصلہ کیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ میں واپس اپنے گاؤں بھی نہیں جانا چاہتی تھی، اسی لیے میں وہاں سے بھاگ کر شہر کی طرف نکل آئی، لیکن راستے میں ہی مجھے بس مل گئی۔ میں بس میں اکیلی بیٹھی تھی اور رو رہی تھی۔ میرے پاس کرایہ بھی نہیں تھا، جبکہ کنڈکٹر میری بے عزتی کر رہا تھا۔ تب خرم نے میرا کرایہ دیا۔ وہ مجھ سے بہت نرم لہجے میں بات کر رہا تھا۔ وہ ایک پڑھا لکھا انسان تھا۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ کس قدر مہربان ہے۔ پھر اچانک ہی خرم نے مجھے کہا کہ وہ مجھے پسند کرنے لگا ہے، میں اس کے ساتھ چلوں۔ میں نے اسے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا، لیکن یہ نہیں بتایا تھا کہ مجھ پر جنات کے اثرات ہیں یا وہ مجھے دکھائی دیتے ہیں۔ بس میں نے اسے کہا تھا کہ مجھے چاچا چاچی نے گھر سے نکال دیا ہے۔ پھر وہ مجھے اپنے گھر لانے لگا، لیکن میں نے اس کے سامنے شرط رکھ دی۔ میں دل میں سوچ رہی تھی کہ پھر سے میرے ساتھ یہ سب ہوگا اور پھر خرم کے گھر والے بھی مجھے گھر سے نکال دیں گے، لیکن اگر میں خرم کی بیوی بن کر جاؤں گی تو تب کوئی بھی مجھے گھر سے نہیں نکالے گا۔ اسی لیے یہ سب میں نے اس کے سامنے شرط رکھی کہ پہلے وہ مجھ سے نکاح کرے، اس کے بعد ہی میں اس کے ساتھ جاؤں گی۔ پھر ہم نے ایک مسجد میں نکاح کر لیا اور وہ مجھے لے کر یہاں آ گیا۔ لیکن آپ کو یقین نہیں آئے گا، ابھی بھی اس کی طاقت میرے اندر ہے۔ وہ ایک نیک جنات ہے۔ ایک بار میرا اس کا سامنا بھی ہو چکا ہے۔ وہ میرے سامنے آیا تھا اور وہ مجھ سے ناراض تھا کہ میں نے نکاح کیوں کیا۔ اب وہ پہلے کی طرح میرے سامنے نہیں آ سکتا، نہ ہی وہ مجھے تنگ کر سکتا ہے۔
لیکن اس کا کہنا ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ مجھ پر عاشق ہو گیا تھا۔ اگر مجھے کوئی پریشانی بھی ہوگی تو وہ منٹوں میں حل کر دے گا، وہ بہت طاقتور ہے۔ کبھی کبھار مجھے لگتا ہے کہ میں نے خرم کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، تبھی تو میں اس دن اس سے طلاق مانگ رہی تھی، لیکن مجھے اب اس سے محبت ہو گئی ہے، اس لیے میں خرم کو اب کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ لیکن وہ جنات، وہ مجھے چھوڑنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ ساری زندگی مجھے ایسے ہی تنگ کرتا رہے گا۔ اب میں تھوڑی پریشان ہوں کہ کیا کروں۔ گھر میں کسی کو پتہ چل گیا تو میرا تو جینا دشوار ہو جائے گا، اسی لیے میں نے آپ پر بھروسہ کر کے آپ کو یہ سب کچھ بتایا ہے۔ اس کی عجیب و غریب داستان سن کر میرا حیرت سے منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ پھر میں اسے کہنے لگی، دیکھو، اگر وہ نیک جنات ہے تو وہ کبھی تمہیں پریشان نہیں کرے گا، تنگ نہیں کرے گا۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم کسی کی بیوی ہو، اس لیے یہ بات کسی کو بھی نہ بتانا، بس یہ اپنے آپ تک ہی رکھو۔ میں نے اسے سمجھا دیا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، لیکن میں نے آپ کو اپنی سہیلی مان لیا ہے اور میں نے آپ پر بھروسہ کیا ہے۔ میں کہنے لگی کہ فکر نہ کرو، میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ پھر شام کو جب میرا شوہر فرحان آیا تو وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ مجھے بار بار دیکھ رہا تھا اور مجھے بڑا عجیب لگ رہا تھا، لیکن جب ساس نے مجھے دیکھا تو وہ کہنے لگی، لو، نئی نویلی دلہن بن کر گھوم رہی ہے، یہ نہیں جانتی کہ بانجھ ہے، یہ تو کبھی اولاد بھی نہیں دے سکتی، اس کے وجود کا فائدہ ہی کیا ہے؟ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور شبنم غصے سے میری ساس کو کہنے لگی، اگر ان کے ہاں اولاد نہیں ہے تو اس میں ان کا کیا قصور؟ اگر کل کو میں بھی ماں نہیں بنی تو آپ مجھے بھی ایسے ہی تانے دیں گی؟ تو میری ساس کہنے لگی، تجھے تو میں اس گھر سے ہی نکلوا کر رہوں گی، تو ویسے بھی نہ جانے کون ہے، کہاں سے آئی ہے، تیرے بارے میں تو میں کچھ جانتی بھی نہیں۔ میرا خرم تو بہت معصوم ہے جس نے تجھ سے شادی کر لی، لیکن یاد رکھنا میں تجھے طلاق دلوا کر رہوں گی۔ میری ساس اسے بھی دھمکیاں دے رہی تھی۔ وہ غصے میں کہنے لگی، وہ دن کبھی نہیں آئے گا کہ خرم مجھے طلاق دے، کیونکہ میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ اچانک ہی اس نے ایک دھماکہ کیا تھا۔ میں حیران رہ گئی۔ میری ساس یہ سن کر کچھ بولنا ہی بھول گئی تھی، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ پھر اگلے دن جو ہوا اس پر مجھے یقین نہیں آیا تھا۔ اس نے شبنم کو قبول کر لیا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ گھر میں ایک تقریب رکھواتے ہیں، پھر سارے خاندان کو شبنم سے ملوائیں گے۔ میں خوش تھی کہ شبنم کو انہوں نے قبول کر لیا تھا، صرف اس وجہ سے کیونکہ وہ خرم کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ میں شبنم کو مبارکباد دینے گئی تو وہ مسکرا کر کہنے لگی، ایسا کچھ نہیں ہے بھابھی، میں نے ان سے جھوٹ بولا ہے، صرف اس گھر میں رہنے کی وجہ سے۔ یہ سن کر مجھے اچھا نہیں لگا۔ میں کہنے لگی، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ اداس ہو گئی اور کہنے لگی، پھر خرم کی ماں مجھے اس گھر سے نکلوا دے گی، فی الحال میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں، میں کہاں جاؤں گی؟ پھر میں نے سوچا کہ اس نے ٹھیک ہی کیا ہے، لیکن اگر کل کو یہ بات ان کے سامنے آ گئی تو نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ میں اسے کہنے لگی، پھر بھی تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، جب انہیں سچائی پتہ چلے گی تو کیا ہوگا؟ تو وہ کہنے لگی، نہیں، میں چاہتی ہوں کہ مجھ سے پہلے آپ ماں بنیں اور آپ کے سامنے یہ خوشی آئے۔ یہ سن کر میں اداس ہو گئی اور کہنے لگی، یہ ناممکن ہے، میں کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ لیکن میں نے آپ کے بارے میں اسے بتایا ہے۔ میں حیران ہو کر کہنے لگی، کسے؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں نے اس جنزات سے کہا ہے، اس نے مجھے کہا ہے کہ وہ مجھے ایک جڑی بوٹی لا کر دے گا جس سے میں جلد حاملہ ہو جاؤں گی۔ اگر آپ نے وہ جڑی بوٹی کھانی ہے تو آپ مجھے بتائیں، ہو سکتا ہے کہ اس کا اثر ہم دونوں پر ہو جائے۔ میں حیرت سے کہنے لگی، ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے ہر ٹوٹکا، ہر ڈاکٹر دیکھ لیا ہے، لیکن یہ بات ناممکن ہو چکی ہے۔ شبنم کہنے لگی، خدا کے آگے کوئی بات ناممکن نہیں بھابھی، اس کی ذات بہت بڑی ہے، آپ ایک بار یہ جڑی بوٹی استعمال کر کے دیکھیں، پھر آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر 2-3 دن گزرے تھے جب اس نے مجھے وہ جڑی بوٹی دی، پھر میں نے اس کا استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ میری ساس نے جو تقریب رکھوائی تھی وہ میرے شوہر نے کینسل کروا دی، کیونکہ گاؤں میں کسی کی فوتگی ہو گئی تھی۔ گاؤں میں میرے سسرال کا سارا ہی خاندان رہتا تھا، گو کہ مجھے ایسی باتوں پر یقین نہیں تھا، لیکن میں نے پھر بھی شبنم کی وجہ سے یہ سب کیا۔ لیکن ایک دن جب خرم اس کے کمرے میں نہیں تھا، وہ اکیلی ہی بیٹھی تھی، تو میں چپکے سے اس کے کمرے میں جانے لگی۔ اندر مجھے شبنم کی آوازیں آ رہی تھی، وہ کسی سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ وہ کہنے لگی،
تم نے میرا بہت ساتھ دیا ہے، میں تمہیں غلط سمجھ رہی تھی، لیکن تمہاری وجہ سے ہی میں گاؤں سے بھاگنے پر مجبور ہوئی۔ نہ جانے وہ کس سے ایسی باتیں کر رہی تھی۔ میں حیران رہ گئی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو میں نے شبنم کو دیکھ کر چیخ ماری تھی۔ اس کے بال لمبے لمبے کھلے ہوئے تھے اور وہ نیچے فرش پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ نہ جانے کیا کھا رہی تھی اور ساتھ ہی کسی سے باتیں بھی کر رہی تھی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ جو اس کے سامنے بیٹھا تھا وہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اچانک ہی وہ میری طرف پلٹی اور کہنے لگی، بھابھی ڈرو مت، آ جاؤ، وہ چلا گیا ہے۔ میں اس کے سامنے بیٹھی اور کہنے لگی، شبنم تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ اسے کہتی کیوں نہیں کہ وہ اپنی دنیا میں چلا جائے؟ اب تو تمہاری زندگی بہت خوبصورت ہو گئی ہے، تم چاہتی ہو کہ تمہاری زندگی برباد ہو جائے؟ تو وہ کہنے لگی، ہاں جب میں حاملہ ہو جاؤں گی تو وہ چلا جائے گا ہمیشہ کے لیے، لیکن میں نے آپ کے لیے بھی اس سے بہت کچھ لانے کو کہا ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ کو بھی یہ خوشی ملے۔ اس کی بات سن کر میں مسکرا دی تھی۔ پھر کافی دن گزر گئے۔ اچانک ہی ایک دن مجھے زور سے چکر آیا تھا۔ میں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ اس وقت سب گھر پر ہی تھے۔ ڈاکٹر نے مجھے چیک کیا اور میرے شوہر سے کہنے لگا کہ آپ اسے کسی لیڈی ڈاکٹر کو دکھائیں، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اگلے دن میرا شوہر مجھے ڈاکٹرنی کے پاس لے گیا تھا۔ میں بہت خوش تھی جب ڈاکٹرنی نے مجھے کہا کہ آپ ماں بننے والی ہیں، مبارک ہو۔ میرا شوہر بھی حیران تھا، میں خوشی کے مارے رو رہی تھی۔ میں ڈاکٹرنی سے کہنے لگی، مجھے کتنے سالوں بعد یہ خوشی کی خبر ملی ہے، یقین نہیں آ رہا۔ وہ بھی مسکرا دی تھی۔ پھر کہنے لگی کہ اپنا بہت خیال رکھنا ہے۔ وہ میرے شوہر سے کہنے لگی کہ آپ کی بیوی بہت ہی حساس ہے، اس لیے ان کا دھیان رکھنا اور یہ خوشی ان کی قائم دائم رہے۔ وہ مجھے دعائیں دے رہی تھی۔ میں خوشی خوشی گھر آ گئی۔ جب میں نے اماں کو یہ بات بتائی تو وہ کہنے لگی، اچھا اب میری دو بہویں حاملہ ہو گئیں، یہ تو میری خوش نصیبی ہے کہ میرا گھر بچوں سے بھر جائے گا۔ اس بات پر میں تھوڑی گھبرا گئی کہ شبنم تو حاملہ نہیں تھی، اس نے تو جھوٹ کہا تھا۔ جب میں نے یہ بات شبنم سے کہی تو وہ کہنے لگی، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ ہم دونوں ایک ساتھ حاملہ ہوں گے، اس لیے میں بھی حاملہ ہوں۔ میں نے کسی کو بھی یہ بات نہیں بتائی، صرف آپ کو بتا رہی ہوں۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہوئی۔ میں نے اسے گلے سے لگا لیا تھا۔ پھر وہ کہنے لگی، ویسے ایک راز کی بات ہے بھابھی، میں نے آپ سے جھوٹ کہا تھا کہ میں نے آپ کو وہ جڑی بوٹی دی ہے جس کے کھانے سے آپ حاملہ ہو گئیں۔ ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ سچ بات تو یہ ہے کہ آپ جس ڈپریشن میں رہتی تھی اور جس وجہ سے آپ ماں نہیں بن پا رہی تھی، وہ وجہ تھی ناخوش رہنے کی۔ جب آپ کو میں نے یہ جڑی بوٹی دی تو آپ نے ہنسی خوشی رہنا شروع کر دیا، یہ سوچ کر کہ آپ جلد ہی حاملہ ہو جائیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی اور دیکھو آپ ماں بن گئی۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ وہ سچ کہہ رہی تھی۔ میں پچھلے کئی سالوں سے بہت زیادہ ڈپریشن میں اپنی زندگی گزار رہی تھی، لیکن اس نے مجھے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی دی تھی۔ مجھے شاید ایسی ہی کسی سہیلی کی ضرورت تھی۔ پھر میں اس سے سرگوشی میں کہنے لگی، کیا وہ اپنی دنیا میں چلا گیا ہے؟ اب وہ کبھی نہیں آئے گا نا؟ تو وہ مسکرا کر کہنے لگی، نہیں، جب کبھی مجھے اس کی ضرورت پڑے گی تو میں اسے ضرور اپنے پاس بلاؤں گی۔ مزے سے کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ میں حیران تھی۔ مجھے شبنم بڑی ہی عجیب لگ رہی تھی۔ ایسے لگتا تھا کہ کہیں نہ کہیں وہ بھی اس جنزات کی محبت میں گرفتار ہے۔ ظاہر ہے اکیلی لڑکی کا اتنا بڑا قدم اٹھانا، اپنے گاؤں سے بھاگ کر یہاں آ جانا۔ فی الحال تو میں یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھی کہ اس کا اور جنزات کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میں نے اکثر ہی اسے خرم کی غیر موجودگی میں اپنے آپ سے باتیں کرتے ہوئے سنا تھا۔ پھر میں سوچنے لگی کہ جب اس کا بچہ اس دنیا میں آ جائے گا تو وہ خود ہی اس کا پیچھا چھوڑ دے گی۔ ویسے بھی ماں اور بچے کی محبت ہوتی ہی ایسی ہے۔ یہ سوچ کر میں مسکراتی اور اپنے آپ کو آئینے میں دیکھنے لگی۔ مجھے بھی تو یہ خوشی کافی سالوں بعد ملی تھی۔ اب میرا شوہر فرحان بھی میرے ساتھ ٹھیک ہو گیا تھا اور میری ساس بھی، جس کی مجھے بہت خوشی تھی۔ یقین نہیں آتا تھا کہ میری زندگی یوں بدل جائے گی۔